بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے اور ہدایت کے بیچ میں جو چیزیں، کوئی بھی نام دو اس کو، چاہے دیوار کہو، چاہے دوری کہو، یا لا علمی کہو، یا پھر میرے نزدیک تو سب سے اچھا اس کا نام رہے گا راز، سسپینس کہو، کچھ بھی کہو اس کو، ایک چیز ہے وہ جو ہمارے اور ہدایت کے بیچ میں ہے۔ غور کیجئے اس بات میں، صرف سننے سے نہیں ہوگا، غور کرنا پڑے گا۔ ہمارے اور ہدایت کے بیچ میں یہ چیز ہے، چاہے انفرادی ہدایت ہو، اکیلے خود کی ہدایت، چاہے اجتماعی ہدایت ہو، اجتماع مطلب جمع ہو کے جو سب کو کرنے کے کام رہتے اس کے اندر ہدایت ہو، چاہے معاملات کی ہدایت ہو، چاہے معاشرات کی ہدایت ہو، یا پھر اخلاقیات کی ہدایت ہو، ہمارے اور ہدایت کے بیچ میں یہ ہے، موجود ہے۔ لا علمی، دوری، راز، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کریں گے، سمجھ میں نہیں آتا ہے نا۔ تعجب کی بات کہ دنیا بغیر سمجھائے سے سمجھ میں آ گئی، دین کتنا بھی سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کبھی پوچھے نا، 10 سال کے، بڑے ہو کے کیا بننے کا ہے، بڑا ہو کر کیا بنے گا، تو پلان پورا دھیان میں یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ ہاں بیٹا، بالکل صحیح ہے، آپ کو جو بھی بننا ہے نا، اللہ آپ سبوں کے دل کی تمنا کو پورا کرے۔ جو بھی بننا ہے، ڈاکٹر بننا، وکیل بننا، انجینئر بننا، جو بھی آپ کی جائز تمنا ہے اللہ پوری کرے، لیکن یاد رکھو ہم کو صرف دنیا ہی نہیں کمانی۔ اپنے بچے رہتے نا، جن کو سمجھ پوری طرح سے، ان کو سمجھدار بھی نہیں بولیں گے اور نہ سمجھ بھی نہیں بولیں گے، جن کے معصوم ذہن میں یہ بات بیٹھ گئے لینا کہ ہم کو بڑے ہو کے یہ بننا ہی بننا، ہاں پھر کیا کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، ہم کو اس کے بعد جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے، رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، آخرت کی تیاری دنیا میں ہی کرنی ہے نا، اس کے واسطے کیا کریں گے، یہ ان کے بھی ذہن میں لاؤ، ہمارے بھی ذہن میں لاؤ۔ اگر ہمارے ہی دماغوں میں، ہمارے ذہن میں یہ سب باتیں رہیں گی نا، تو ہم ان کو سکھانے کے، سمجھانے کے لائق رہیں گے نا۔ پھر کیا کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ دنیا کی زندگی موت پر ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی موت سے شروع ہونے والی ہے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا میں رہ کر ہی کرنا ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے اور ہدایت کے بیچ میں دیوار آ گئی، لا علمی کی دیوار آ گئی، راز ہو گیا، ایک جیسا راز کی بات ہو گئی کہ اب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اسلام کا جو ہمارے ذہن میں جو نقشہ بیٹھےلا ہے، وہ صرف اور صرف عبادتوں کا بیٹھےلا ہے۔ اسلام کے جو 5 بھی ارکان ہیں نا، وہ سب کے سب عبادت میں سے ہے، عبادات ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی، صدقے بھی، یہ سب عبادات ہے۔ پھر باقی اور کیا کرنا ہے، اللہ کے واسطے بات کو سمجھیے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ سب سے بڑی گواہی وہ رہتی جو غیر مسلم تھے ہمارے بارے میں۔ مہاتما گاندھی، اسلام سے اس کا دور دور کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا کہ تاریخ عالم میں ایسا عظیم و شان انقلاب کسی نے نہیں برپا کیا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سے ایک بار دہراتی تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ مہاتما گاندھی
جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق، کوئی سمبند نہیں تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹوری، تاریخ پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ تاریخ عالم میں ایسا عظیم و شان انقلاب کسی نے نہیں برپا کیا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور امت سوچ کے دیکھو، بہت غور طلب معاملہ یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صرف اور صرف عبادات کو دین، پورا دین سمجھتی ہے. دین اسلام کے واسطے کیا کرنا ہے تو اسلام کے پاچار کرنا، یہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کیا کرنا ہے یہ سمجھ میں آتاش نہیں، یہ نہیں سمجھ میں آتا. ان باتوں سے بہت دور ہے. اللہ کے واسطے غور کرو ان باتوں میں. انقلاب کہتے ہیں چینج کو، بدلاؤ کو. بدل گئے سیر سے پاؤں تک. عرب کے وہ جاہل جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ بھی بدلیں گے کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم علم آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کے بعد بدل گئے. اگر میری باتوں پر یقین نہیں آتا نا تو اٹھاؤ وہ حدیثوں کی کتاب کو، تاریخ کے پنوں کو پلٹ کے دیکھو. شرابیوں نے شراب چھوڑ دی، زانیوں نے زنا چھوڑ دیا، ہر بری عادتوں کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے. یہ سر سے لے کر پیر تک چینج کرنے کی، بدل دینے کی، بدلاؤ لانے کی طاقت ہے ہمارے اسلام میں. اور ایک چھوٹا سا کنواں بنائے سوچ کا، اور تو یہ صرف یہ اسلام ہے، صرف یہ اسلام ہے، صرف یہ اسلام ہے. اللہ کے واسطے بات کو سمجھو بات کو، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین. صرف ایک بات اور بتاتی کہ کیا بچے لائے، وہ کیا بچا جس کے وجہ سے آج ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اپنی امت کے واسطے دعا. مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ آج ہم بھی بندر نہیں تو کتے بن کے گھومے ہوتے اگر ہمارے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں رہتی. بہت دعا کرے، بہت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. چین نہیں آتا تھا کبھی بھی، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا میرے بعد. اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین.